اب یہ شب قدر جو ہے، شب قدر یا لیلۃ القدر جو ہے، کس رات کو ہوتی ہے؟ یہ اکثر ایک سوال اٹھتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں ایک معروف ترین جو ایک سوچ ہے وہ کیا چلتی ہے کہ 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ حالانکہ اس 27ویں کی فکس رات نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2017، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات۔ تاک راتوں میں ڈھونڈو، یعنی کہیں پہ اللہ نے فکس نہیں کی، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور یہ ہر رمضان میں چینج بھی ہو سکتی ہے۔ این ممکن ہے کہ کسی ایک سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر 21ویں کی رات میں رکھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال میں 25ویں کی رات میں رکھی ہو سکتا ہے کسی سال میں 27ویں کی رات میں رکھی ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چینج کرتا رہتا ہے، اسی لیے اس کی نشانیوں کا بھی ذکر آتا ہے، اس میں نہیں جا رہا، لیکن کیونکہ اگر صرف فکسڈ ہو جاتی تو پھر تو نشانیوں کی کوئی بتانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ آج ایک رات ہے جو کہ فکسڈ ہے، کنفرمڈ ہے، مثال کے طور پہ جمعے کا دن، اب جمعے کا دن ہم سب کو پتا ہے کہ فکسڈ ہے، کون سا دن ہے، تو آپ سے میں یہ کہوں کہ بھئی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جمعے کا دن فکسڈ ہے، پھر میں کہوں کہ بھئی تم مجھے ذرا نشانیاں بتاؤ نا کہ جمعے کے دن تمہیں پتہ لگے گا نہیں پتہ لگے گا، جو آلریڈی چیز کلیئر ہے اس کے لیے مزید نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس رات کے بارے میں پھر احادیث میں بہت ساری نشانیاں بھی آتی ہیں کہ اس رات کی جو نشانیوں میں سے ہے کہ صبح کے وقت جو سورج ہوتا ہے اس کی شعاعیں جو ہے تو بالکل کم ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ نشانیوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس رات کو پہلے ڈھونڈیں اور پھر ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کون سی رات تھی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ تو خیر چونکہ ہمیں حدیث میں چیز ملتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس نشانیوں کی طرف دیکھنا، ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو ہے یہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، یہ اسی لیے ہم کرنے کہ ہمارا دل ذرا مطمئن ہو جائے کہ ہاں جی ہمیں شب قدر مل گئی۔ ورنہ ایک ایمان والا جو آخری عشرے کی ہر رات کو جس نے عبادت کی تو انشاءاللہ اس کی شب قدر تو مس نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ٹارگٹ یہی کرنا ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں ہم عبادت کریں، اور اگر ہر رات میں نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر تاک رات میں ضرور کریں۔ 27ویں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ رکھ کے مت بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ 27ویں کو ہی ہوگی، یہ نہ ہو کہ 25ویں کو اور ہم 27ویں کو ساری رات جاگ جائیں اور جو مقصد تھا پورا جس رات ہمیں ملنی تھی وہ ہم سے مس ہو جائے۔ تو تاک راتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساری تاک راتوں میں انشاءاللہ ہم نے عبادت کرنی ہے اور اس کو جو ہے ڈھونڈنا ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت بھی کیا ہے؟ دیکھیں ہم ویسے بھی انسان جو ہے نا ویسے ہی بگوڑا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ اگر صرف ایک رات فکس کر دی جاتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ آخری 10 راتوں میں سے ہم میں سے ہر انسان نے کیا کرنا تھا؟ باقی راتیں سو کے گزارنی تھی، اور صرف ایک رات پتہ ہے اسے ایک رات کو میں جاؤں گا اور بس انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میرے سامنے کھڑے ہوں، عبادت کریں، اور میں ان کو زیادہ سے زیادہ نوازوں۔ اگر صرف ایک رات ہو جاتی تو پھر باقی 9 راتوں کے اندر عبادت سے ہم محروم ہو جاتے، یا باقی تاک راتوں میں عبادت سے کیا ہوتا ہم بھاگ جاتے۔ آپ خود سوچیں کہ جو شخص آخری 10 راتوں میں روزانہ عبادت کرے، یا پھر وہ شخص جو کہ ہر تاک رات میں عبادت کرے، وہ زیادہ افضل ہے یا کہ کوئی شخص کسی ایک رات میں عبادت کرے؟ تو ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہمیں 10 راتوں میں کوشش کرنی ہے کہ جاگ کے گزاریں، عبادت کریں۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے جن کا آفس ہے یا کام ایسا ہے یا کسی بھی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو کم از کم کیا ہے کہ ہر رات میں کچھ حصہ ضرور عبادت کریں، اور تاک راتوں میں کوشش کریں کہ آپ اس کو جاگ کے گزاریں، اس کو پوری رات عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔